السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 30 الفاظ آئے ہیں، جن میں سے بیشتر پہلے گزر چکے۔ وَإِذْ اور جب، قال اس نے کہا، ابراہیم نے۔ تو اب ابراہیم کا ذکر آ گیا، کہنے والے کا نام آ گیا، تو اب ہم اس نے کہا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ابراہیم نے کہا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم نے کہا۔ اور یہ اسٹائل ہے قرآن کا کہ جب، یعنی یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ جب قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، یعنی یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت ہے۔ رب، اصل میں ہے ربی، میرے رب۔ تو یہ جو رب کے نیچے زیر ہے، یہ یا کا متبادل ہے۔ ربی، میرے پروردگار، میرے مولا، میرے رب۔ اجعل ھذا، اجعل اس سے مشتقات پہلے گزر چکے۔ جعل، جاعل شروع میں آتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بنانے والا، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، اجعل تو بنا۔ رب اجعل، میرے مولا تو بنا دے، قرار دے دے، کر دے، ھذا اس، بالدن شہر، اجعل ھذا یا اللہ اس کو بنا دے، بالدن ایک شہر بنا دے، آمنن امن والا ہو، بالدن آمنن ایک امن والا شہر۔ ورزق، رازقہ سے، اسی سے رزق ہے، روزی ہے۔ ورزقناہم، کل مما رزقناہم ینفقون، رزقنا گزر چکا۔ رازقہ اس نے رزق دیا، یرزق وہ رزق دیتا ہے، اور زق تو رزق دے، ورزق اور تو رزق دے، اہلہ اہل کو، والوں کو، شہر والوں کو، اس شہر والوں کو، من الثمرات پھلوں کا رزق دے، انہیں ثمرات عطا فرما۔ من جو کوئی، آمنا ایمان لے آیا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر۔ یہ سارے الفاظ گزر چکے، آگے بھی وہی آ رہے ہیں۔ قال اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کافر اور جس نے کفر کیا، فامتعوہ، فا کے معنی پس، امتعو، متع اس نے متاع دیا، سامان دیا، فائدہ اٹھانے دیا۔ یمتعو وہ فائدہ اٹھانے دیتا ہے، امتعو میں فائدہ اٹھانے دوں گا، اس شخص کو، فامتعوہ میں اس کو بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ یہ نیا لفظ ہے آج کا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اضطرار، بڑے اضطرار کے عالم میں بہت مضطر تھے، تو اضطرار کے معنی بالکل مجبور ہو جانا، زوری کوئی کام کسی سے کروانا۔ تو اضطر وہ مجبور ہو گیا، یضطر وہ مجبور ہوتا ہے یا مجبور کر دیتا ہے، اضطر میں مجبور کر دوں گا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اضطرہ اس کو میں مجبور کروں گا، اسے میں گھسیٹوں گا، الی عذاب النار آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب کی طرف، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبیسا برا ہے، بہت برا ہے، المصیر ٹھکانہ، واپس جانے کی، مسیر چلنے کی، چل کر کہیں پہنچنے کی جگہ، مسیر ہے وہ جگہ جہاں چل کر کوئی پہنچے۔
تو بہت بری منزل ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اس آیت میں اسی واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جو اپنی محنت کی، کاوش کی۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کے لیے بھی دعا کی، یعنی پورے شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی آپ نے۔ دو دعائیں خاص طور پہ فرمائی، اے اللہ اس کو پرامن بنا دے، اس کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزی مانگی صرف ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ پہلے امامت مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ نے فرمایا صرف ایمان والوں کو ملے گی امامت کی عادت، تینی کی عادت، لیکن ان کو نہیں ملے گی جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے احتیاطاً صرف ایمان والوں کے لیے روزی اور امن مانگا، لیکن اللہ نے فرمایا یہاں ان کو بھی ملے گا جنہوں نے کفر کیا، کچھ نہ کچھ انہیں بھی ملے گا، یعنی دنیا میں انہیں بھی ملے گا۔ ہاں البتہ آخرت میں وہ جدا ہوں گے، آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس کے بعد، رب اجعل ھذا، میرے پروردگار اس کو بنا دے، یعنی اس گھر کو، بلدن آمنا، ایک پرامن شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے گھر والوں کو، اس شہر والوں کو وہ ثمرات عطا فرماس، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے۔ یہ قید رکھ رہے تھے، یعنی کہ ان میں سے ان کو باللہ والیوم الآخر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اس کو۔ قالا، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ومن کافر، اور جس نے کفر کیا، فامتعوہ، تو میں اسے بھی کھلاؤں پلاؤں گا، اسے بھی ساز و سامان دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے پر۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر یعنی جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو میں اسے عذاب آگ کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا، زوری لے جاؤں گا، مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور ان انبیاء اور ان کے شعارات، ان کے جو محنتیں ہیں ان کو سمجھنے کی، اور وہ جو شعارات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کی، اسلام کے، اللہ تعالی ان کے ساتھ ہمیں محبت اور قلبی تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔